أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. یہ سورہ بقرہ کی 6 آیات ہیں. آیت نمبر 189 سے لے کر آیت نمبر 195 تک. ان 6 آیات میں اور ان 6 آیات سے جس نئے مسئلے کا سورہ بقرہ کے اس مقام پہ آغاز ہو رہا ہے وہ مسئلہ قتال ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ. گزشتہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اور وہ مقامات سورہ بقرہ کے جن مقامات سے ہم گزر چکے ہیں، اور خاص طور پہ وہ آیات کے جو گزشتہ درس اور اس سے پہلے چند دروس میں ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات کا ان موجودہ آیات سے اور ان موجودہ آیات کا گزشتہ آیات سے اور بعد والی یعنی بعد میں آنے والی آیات سے گہرا ربط اور تعلق ہے. گزشتہ آیات جو پڑھی گئیں ان میں نماز کے مسائل تھے، روزے کے مسائل تھے، زکوٰۃ کے مسائل تھے، اور اس ضمن میں چند اور دوسرے اہم مسائل کو بیان کیا گیا تھا. زکوٰۃ، روزہ اور نماز، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہاں سے آغاز ہوا تھا. تو اسلام کے جو اہم بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن نماز کا بیان وہاں تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلا اور آگے چل کے ہم نے سورہ بقرہ کی ایک خاص آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت میں اسلام کے دین کے اہم 16 اعمال کو اور 16 باتوں کو تفصیل سے پڑھا. اس کے بعد پھر جو مسائل شروع ہوئے تو ان مسائل میں روزے کے مسائل تھے اور زکوٰۃ کے مسائل تھے. تو گویا کہ یہ سارے وہ مسائل تھے، وہ چیزیں تھیں جو کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اب اگلی آیت جو آیت نمبر 196 ہے، اس آیت سے ایک اور اہم رکن حج کا مسئلہ شروع ہوگا. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.
اب اس بیچ میں ایک ایسے اہم مسئلے کو بیان کیا گیا جو کہ ظاہری طور پر تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے نہیں ہے، لیکن علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس عمل کی اتنی اہمیت ہے کہ جو قرآن کی آیات میں اور احادیث میں اس کے بارے میں جو کچھ وارد ہوا ہے، نازل ہوا ہے، اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی 5 اہم ارکان کے ساتھ ملتا جلتا یا ان کے بالکل قریب ایک اہم رکن ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جہاد کرنا۔ تو جہاد حقیقت میں اہم ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس لیے کہ یہ وہ اہم عمل ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ تا قیامت جہاد جاری رہے گا، اور جہاد میں اپنی جان، اپنے مال، اپنی زبان، اپنی کسی بھی قسم کی توانائی اور صلاحیت کو استعمال نہ کرنے پر جو شدید وعید ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کی زندگی میں جہاد کا کوئی بھی عمل نہیں ہوا، جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جہاد کی کسی بھی قسم کی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا، فرمایا کہ اس کی موت جاہلیت اور منافقت کی موت ہے۔ تو یہ اہم وہ رکن ہے جس کو یہاں ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے، قتال فی سبیل اللہ۔ تو وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ تو جو ربط ہے ان آیات کا آپس میں اپنی ماقبل آیات اور مابعد والی آیات، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے جو اہم فرائض اور واجبات مسلمانوں پہ عائد کیے، ان میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی طریقے پہ یہ چیز بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طریقے پہ اگر حالات وہ ہیں جن حالات کو قرآن و سنت نے اور علماء اور فقہا نے بیان کیا ہے، اگر وہی حالات ہیں، جس طرح نماز فرض ہے اسی طریقے پہ جہاد بھی فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح جہاد بھی فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح جہاد فرض ہے۔ تو جس طرح اور واجبات اور ارکان ہیں اسی طریقے پہ جہاد بھی ہے۔ البتہ پھر یہ فرق ہے کہ جہاد کے لیے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی جان پیش کرتے ہیں اور اپنی جان پیش کر سکتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کسی مجبوری یا عذر کی بنا پہ اپنی جان نہیں پیش کر سکتے، ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے مال میں سے جہاد کا حصہ نکالیں، یعنی اپنے مال سے جہاد کریں، اور کچھ وہ کہ جو اپنے بدن کی دوسری توانائی اور صلاحیت کو جہاد کے لیے استعمال کریں۔ قاتل المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور ابو داؤد کی سنن میں یہ حدیث ہے کہ قاتل المشرکین باموالکم، قاتل المشرکین بانفسکم واموالکم والسنتکم، مشرکوں اور کفار کے ساتھ اپنی جان سے جہاد کرو، اگر وہ ممکن نہیں ہے تو اپنے مال سے جہاد کرو، اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے اپنی زبان سے جہاد کرو۔ تو یہ وہ قتال فی سبیل اللہ کے مسائل ہیں جن کا اس آیت نمبر 190 سے آغاز ہو رہا ہے۔ قتل کا معنی ہے کسی کو جان سے مار دینا، لغت میں روح کا جسم سے الگ ہو جانا یا اس کا ازالہ کرنا، اس کا نام قتل ہے۔ اہل زبان یہ کہتے ہیں قتلت الخمر بالماء، یعنی شراب میں اتنا پانی ملایا گیا کہ اس نے زائل کر دیا، ختم کر دیا، الگ کر دیا، تو اس کی اپنی حیثیت کو ختم کر دیا۔ تو قتل کو قتل اس لیے کہتے ہیں کہ کسی جاندار کی زندگی کی جو اصل حقیقت اور حیثیت اور صورت اور شکل ہوتی ہے اس کو زائل کر دیا جاتا ہے، اس کو مار کر، اس کو ختم کر کے۔ روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو گویا کہ جسم زائل ہو جاتا ہے کہ جسم کی حقیقت اور جسم کی زندگی روح سے متعلق ہے۔ روح اگر جسم میں موجود ہے تو یہ شخص اور یہ جاندار ہے، زندہ ہے۔ روح اگر اس جسم سے نکل گئی تو پھر گویا کہ یہ جاندار نہیں رہا، اب یہ مردہ ہے، انسان ہو یا حیوان ہو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اس میں جو آیات، یہ اہم قتال سے متعلق جو آیات ہیں، ان میں ایک
جو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں جن کا تعلق قتل سے ہے، اصل مادہ قتل ہے، قاف تا لام، اس سے دو امر کے صیغے ان آیات میں ہمیں ملتے ہیں، ایک اقتل اور ایک قاتل، اقتلوا قاتلوا۔ تو جہاں پہ امر کا صیغہ اقتل سے ہے تو وہ نصر ینصر کے باب کے وزن سے ہے، قتل یقتل قتلا، کسی کو قتل کرنا۔ اور جہاں یہ قاتل ہے یعنی قاتل یا قاتلو، تو اس صورت میں یہ قاتل یقاتل مقاتلۃ، یہ باب مفاعلہ سے ہے، مقاتل مقاتلہ۔ اور باب مفاعلہ کی جو صفات اور جو اس کی وہ خوبیاں یا اس کی علامتیں اور نشانیاں ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ دو فریقین کا ہونا اس میں ضروری ہوتا ہے، یعنی لڑائی اور جہاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی لڑائی کریں، قتال کریں، اور دوسرا بھی لڑائی اور قتال کریں۔ جبکہ نصر ینصر سے جو اقتل قتل یقتل ہے، اس میں یہ صفت موجود نہیں، اقتل یعنی قتل کرو۔ اور قاتل جب یہ باب مفاعلہ سے ہو تو پھر یہ ہے کہ باہم قتال کرنا، دو آدمیوں کا یا دو گروہوں کا باہم قتال کرنا، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ دونوں صیغے اس حکمت کے پیش نظر استعمال کیے گئے کہ بعض اوقات تم اس وقت قتال کرو گے جب کفار اور مشرکین بھی تم سے قتال کرنا چاہیں، اس صورت میں باب مفاعلہ کو استعمال کیا۔ اور ایک صورت یہ ہوگی کہ وہ قتل اور جنگ اور لڑائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں وہ مشغول ہیں، تو اس صورت میں ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام اگر قبول نہیں کرتے تو جزیہ ادا کریں، جزیہ بھی اگر ادا نہیں کرتے تو اب وہ لڑائی تم سے کریں یا نہ کریں، تم پہ واجب ہے کہ تم ان سے لڑائی کرو۔ اس صورت میں پھر یہ نصر ینصر کے باب سے ہوگا، یعنی ان کو قتل کرو، ان سے لڑائی کرو، خواہ وہ لڑائی کرنا نہ چاہیں۔ تو اس حکمت کی وجہ سے ان آیات میں دو صیغے استعمال ہوئے، ایک قتل کا یعنی امر کا صیغہ کہ اقتل یا اقتلو، وقاتلو اور وقتلوہم۔ تو وقتلو یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ نصر ینصر کے باب سے ہے، اور وقاتلو یہ باب مفاعلہ سے ہے، باہم دو گروہوں یا دو اشخاص کا آپس میں لڑنا۔ تعتدو یہ اعتدا یعتدی اعتداء باب افتعال سے ہے، زیادتی کرنا۔ ثقفتم یہ جمع مذکر ہے اور ماضی ہے، ثقفہ یثقف یہ سمع یسمع کے باب سے ہے، پانا۔ فتنہ یہ مصدر ہے، فتن یفتن فتنۃ ضرب یضرب کے باب سے۔ فتنہ اس کا جو اصل لغوی معنی ہے وہ ہے سونے کو پگھلا کر صاف کرنا، اور اس کے بعد پھر گمراہ کرنا، آزمائش کرنا یا کسی کو آزمائش میں ڈالنا، کسی کو فتنے میں ڈالنا، بگاڑ اور فساد برپا کرنا۔ یہ فتنے کے مختلف مفہوم ہیں جو قرآن میں اور احادیث میں موجود ہیں۔ انتہا یہ انتہا ینتہی انتہا ان باب افتعال سے ہے، انتہا کو پہنچنا یا رک جانا۔ تو آیت نمبر 190 سے آغاز ہوا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، وَقَاتِلُوا اور لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ کی قید نے یہ بتایا کہ قتال یعنی جہاد فی سبیل اللہ اس صورت میں جہاد فی سبیل اللہ ہوگا جب یہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے راستے میں ہو۔ اگر زمین کے لیے ہو یا کسی شخص کے لیے ہو یا کسی حکومت کے لیے ہو، غلبہ اسلام اور غلبہ دین اور اسلام اور دین اور اللہ کے لیے نہ ہو، اس صورت میں اس کو جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہا جائے گا۔ جو لوگ صرف زمین کے لیے لڑتے ہیں ان کا لڑنا خود مسلمان ہی کیوں نہ ہو جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ ان مسلمانوں کا لڑنا جہاد فی سبیل اللہ ہے جو اسلام کے لیے لڑتے ہیں، اسلام کے غلبے کے لیے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے لڑتے ہیں، تو وہ لڑائی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ جہاد جس کو قتال بھی کہتے ہیں اور اس کو جہاد بھی کہتے ہیں۔ جہاد اور قتال ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاد عام ہے اور قتال خاص ہے۔ جہاد یہ جہد یا جہد جیم کے زبر یا پیش سے ہے، کسی کام میں خوب محنت کرنا، خوب مشقت کرنا،
اور خوب کوشش کرنا، یہ جہد یا جہد کا معنی ہے۔ اردو میں اسی سے ہے فلاں نے فلاں کام کے لیے جد و جہد کی، یعنی اس کام کے حصول کے لیے اور اس کام کو انجام دینے کے لیے خوب کوشش کی۔ خوب کوشش اور خوب محنت اور خوب مشقت والی محنت کے لیے جد و جہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جہد اور جہد کا لفظی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں ارشاد فرمایا کہ جہاد یہ قتال فی سبیل اللہ ہے، اور اس بارے میں کسی بھی قسم کی کوشش کرنا اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور جہاد کے لغوی معنوں میں ایک معنی یہ ہے کہ انسان کا اپنی مرغوب چیز کو حاصل کرنے اور کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے انتہائی درجے کی محنت اور مشقت، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں جہاد یعنی اس کو قتال فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن قتال اور جہاد میں جو ایک عام فرق ہے وہ یہ ہے کہ جہاد عام ہے، قتال خاص ہے۔ جہاد کسی بھی قسم کی کوشش، خوب محنت اور خوب کوشش، یہ ہے جہاد۔ اور قتال کے معنی ہے لڑائی، کسی کو قتل کرنا۔ تو جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، اور جہاد مال سے بھی ہوتا ہے، اور جہاد جان سے بھی ہوتا ہے، اور جہاد کسی بھی قسم کی دوسری صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہوتا ہے۔ لیکن قتال صرف لڑائی اور قتل کو کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے کسی کو قتل کر دینا، اس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ، تو یہ خاص ہوا۔ اور جہاد فی سبیل اللہ عام ہے، کسی بھی قسم کی وہ کوشش جو دین کے غلبے کے لیے ہو، یا دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہو، دین کے فروغ کے لیے ہو،